بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، اور جہاں تک راہ ملے سیدھے دوڑتے چلے جائیں۔ ان خطرناک موٹر سائیکلوں سے بچنا پیدل چلنے والوں کی اپنی ذمہ داری تھی۔ آ رہا ہے اپنے لاہور کا سا مزہ۔ مجھے اس بے ہنگم ٹریفک کے مشاہدے میں منہمک پا کر اسد نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ لاہور، میں نے حیرت سے دہرایا۔ مجھے تو کراچی یاد آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آنے والے نوجوان واپسی پر فٹ پاتھوں کا صحیح استعمال سیکھ کر وہاں جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیدل چلنے والے حادثات سے کیسے بچتے ہیں۔ بس بچ ہی جاتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولا، کامی ان چیزوں کے عادی ہیں، باہر سے آنے والے 2-4 دنوں میں سب سیکھ جاتے ہیں۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہاں ٹریفک کے حادثات کی شرح بہت کم ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، پہلے میں بھی کراچی کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا، اب لاہور اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت عرصے سے لاہور نہیں گئے، کراچی ہی میں پلے بڑے ہو۔ اس کے آخری تبصرے پر مجھے اپنے دل میں کسک سی محسوس ہوئی۔ وہ میری جائے پیدائش کو میرے لیے اجنبی قرار دے رہا تھا۔ لاہور میرا آبائی شہر تھا، مگر اس شہر سے میرے ماضی کی بہت سی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ میں اسی شہر میں گھر سے بے گھر اور یتیم سے یسیر ہوا تھا۔ اپنے موروثی شہر کی زمین تنگ ہو جانے کے بعد میں نے اسے خیر باد کہا تھا۔ اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں کافی دنوں سے لاہور نہیں گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کی بجائے مختصر سا جواب دیا۔ اسد سے ذکر شہر خوباں چھڑ جاتا تو بات بہت لمبی ہو سکتی تھی، جبکہ میں اس وقت ہر جذباتی ابال سے الگ تھلگ رہ کر اپنی ساری توجہ ڈان برنارڈ کے معاملے پر مرکوز رکھنا چاہتا تھا۔ سورج مغرب کی طرف ڈھلتا جا رہا تھا۔ شہر کی اونچی نیچی عمارتوں کے عقب میں سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کے گنجان بستی علاقے میں ہماری سفر کی رفتار بہت سست رہی۔ اس ہجوم سے نکلنے کے بعد ٹیکسی کی رفتار تیز ہو گئی۔ منزل پر پہنچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ہوٹل سے سیلرز بار کا فاصلہ اتنا نہیں تھا جتنا وقت صرف ہوا۔ ہم ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ میں نہ پھنسے ہوتے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے تھے۔ اسد نے ٹیکسی کچھ دور رکوا لی، مگر میں وہاں سے بڑے روشن حروف میں سیلرز کا رنگ بدلتا ہوا نیون سائن دیکھ رہا تھا۔ وہ شہر کا خاصا قدیم اور پسماندہ علاقہ تھا۔ بیشتر مکانات سال خوردہ تھے، لیکن ان کے درمیان کہیں کہیں کئی منزلہ شاندار مکانات بھی نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں رچی ہوئی مخصوص سیلن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بندرگاہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ مکانوں کے درمیان اکا دکا دکانیں اور ہوٹل بھی موجود تھے۔ ان ہی میں سیلرز بار بھی شامل تھا۔ ان دکانوں وغیرہ نے بازار کی صورت اختیار نہیں کی تھی، البتہ ایک بات بہت نمایاں تھی کہ رہائشی مکانات کے مقابلے میں ہر تجارتی ٹھکانہ بہت روشن اور پرکشش نظر آ رہا تھا۔ دکانوں کی بیرونی آرائش اور گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے مقامی انداز کے ساتھ شوخ رنگ استعمال کیے گئے تھے۔ سورج راستے میں ہی غروب ہو گیا تھا۔ اسٹریٹ لیمپس روشن ہو گئے تھے۔ اندھیرے کی گہری ہوتی ہوئی چادر میں دور تک روشن گھر نمایاں تھے۔ چلو اب ہم کچھ دور پیدل چلیں گے، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو نپٹانے کے بعد کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈان نے شہر کے مرکز سے اتنی دور آ کر بار کیوں کھولا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ اس کے کاروبار کے لیے یہ علاقہ خاصا زرخیز ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو، اس نے فٹ پاتھوں پر چلتے ہوئے نوجوان اور معمر مرد و زن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں سے بیشتر اس کے مستقل گاہک ہوں گے۔ ڈان کے مقابلے میں آج تک کوئی شخص کئی کلومیٹر دور تک کوئی بار کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ حیرت ہے کہ تھائی معاشرہ ایک مردہ گھوڑے کا اتنا احترام کرتا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا، پھر بولا، یہ احترام سے زیادہ روایت کی بات ہے۔ ڈان کا یہ بار اس وقت سے قائم ہے جب ہر طرف اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ بعد میں وہ سمٹ کر اسی ایک ٹھکانے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس سے میں نے ڈان کے بارے میں جو کچھ سنا، اس کی روشنی میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ وہ کچھ بھی
ہو سکتا تھا مگر بے وقوف ہرگز نہیں تھا۔ اس نے کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر بندرگاہ سے آنے والے راستے پر اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ وہ اس کے عروج کا زمانہ رہا ہوگا۔ وہ چاہتا تو سیلرز بار کے لیے شہر کے کلب میں کوئی جگہ لے سکتا تھا، لیکن وہ شاید اس کے لیے موزوں ثابت نہ ہوتی۔ اس الگ تھلگ علاقے میں وہ شہری انتظامیہ کی نظروں سے دور رہ کر اسمگلنگ اور چوری کے مال کی خرید و فروخت سے لے کر نوادرات کے ہیر پھیر تک ہر کام اطمینان سے سر انجام دے سکتا تھا۔ کوئی ادھر کا رخ کرتا تو اس کے کارندے دور ہی سے اس ناپسندیدہ شخص کو تاڑ کر ڈان کو بروقت ہوشیار کر سکتے تھے۔ یہ اس کے مقدر کی بات تھی کہ زوال کی راہ اختیار کر لینے کے بعد بھی وہ وہیں پھنسا ہوا تھا۔ سنو، چلتے چلتے میں نے ایک فوری خیال کے تحت اسد کو ٹوکا، ہم سیلرز بار میں عام گاہکوں کی طرح داخل ہوں گے تو تم تھوڑی بہت تو پی لیتے ہو نا؟ پہلے نہیں پیتا تھا، بال بچوں سے دوری کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، کسی دوست کے مشورے پر پینی شروع کر دی۔ بس یہ کافی ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم اسکاچ لوگے، میں فریش لیمن۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ تم فریش لیمن کیوں پیو گے؟ مجھے معدے کی ایک بیماری لاحق ہے، میں نے اسے بہت سنجیدگی سے بتایا، الکوہل کی ایک بوند بھی میرے لیے زہر ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ شام کے ابتدائی لمحات تھے، پھر بھی سیلرز بار کے سامنے فٹ پاتھ کے کنارے دو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ پگوڈا جیسی ڈلوان چھت والے مختصر سے داخلی برآمدے میں قدم رکھتے ہی وزنی چوبی فریم والے شیشے کے دروازے سے میں نے ایک نظر اندر ڈالی اور پھر دروازہ کھول کر بار میں داخل ہو گیا۔ بار کی آرائش کے مقابلے میں اندر سے بار بہت خوبصورت تھا۔ میزوں کے گرد بیض کی بنی ہوئی ہلکی اور آرام دہ کرسیاں کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ نیلے کپڑوں میں ملبوس ایک سبک اندام اور خوش رو لڑکی میزوں اور کرسیوں کی مزید دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ نیچے چھت کے ساتھ جا بجا ایسی چھوٹی چھوٹی رائشی اشیاء جھول رہی تھیں جو شاید مقامی تہذیب کے بعض پہلوؤں کی عکاسی کرتی تھیں۔ عقبی حصے میں لکڑی کا منقش بار کاؤنٹر نیم دائرے کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ چوڑی سطح والے کاؤنٹر کے سامنے کئی اونچے سٹول رکھے ہوئے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کا حصہ مختصر سے ہال کے مقابلے میں زیادہ روشن تھا۔ جہاں باندھ باندھ کی شرابوں کی بوتلیں سجی یا لٹکی ہوئی تھیں، وہاں دو لڑکیاں شیشے کے گلاسوں اور پیمانوں کو کپڑے سے رگڑ رگڑ کر چمکانے میں مصروف تھیں۔ میں نے ان جزیات سے پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ بار کی طرف صرف دو میزیں آباد تھیں، جن پر کل 5 نوجوان نظر آ رہے تھے، جن میں 2 لڑکیاں تھیں جو ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر لگی ہوئی میزوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ 2 الگ الگ ٹولیاں تھیں جو ظالم سماج کے چنگل سے بچ کر ڈان کے گوشہ عافیت میں آئی ہوئی تھیں۔ کاؤنٹر کے انتہائی عقبی داہنے سرے پر خطرناک صورت والا ایک تنومند اور دراز قامت شخص اونچی کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ بار کا دروازہ کھلنے پر بجنے والی مترنم گھنٹیوں کی ہلکی سی آواز پر اس شخص نے اطمینان سے گردن گھما کر گہری نظروں سے ہماری طرف دیکھا تو پھر بے فکر ہو کر دوبارہ اپنے سامنے رکھے ہوئے چھوٹے سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کی اسکرین پر ہونے والی وحشیانہ کشتی ہمیں کئی لمحوں بعد نظر آ سکی تھی۔ ہمارے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی ایک وردی پوش لڑکی اپنے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ لڑکی کی زبان سے یس سر کے الفاظ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ وہ پوری نہیں تو تھوڑی بہت انگریزی ضرور سمجھ سکتی تھی۔ ہوٹل، بار اور دکانوں میں آنے والے گاہکوں سے لین دین کرنے کے لیے انگریزی سے واقفیت ہائی باشندوں کی مجبوری تھی، جس کا مشاہدہ شہروں اور سیاحتی مراکز میں کیا جا سکتا تھا۔ عام مقامیوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی دوسری زبان جانتے ہوں۔ ہم دونوں نے کاؤنٹر کے سامنے پڑے ہوئے سٹول سنبھالے اور میں نے لڑکی کو آرڈر دے دیا۔ اس نے برق رفتاری سے اپنے بدن کو کئی ہلکورے دیتے ہوئے چند لمحوں میں دونوں مطلوب مشروبات کے گلاس ہمارے سامنے سجا دیے۔ میں نے اسے 100 بات کا نوٹ دیا۔ وہ نوٹ لے کر مرد کی طرف گئی اور اس سے بقیہ رقم لے کر مجھے لوٹا دی۔ میں
کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا کہ باہر کے عقب میں بیٹھا ہوا دراز قامت شخص پوری توجہ سے ٹی وی پر خونی مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹی وی کی آواز بند کی ہوئی تھی۔ ہمارے سرو کرنے کے بعد وہ لڑکی دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس کی ہمراہی دوسری سمت میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت تک بار میں کام کرنے والوں میں کوئی مرد نظر نہیں آیا تھا۔ نیلی وردیوں میں ملبوس تینوں لڑکیاں فرقی بنی ہوئی تھی۔ مس، میں نے قدرے بلند آواز میں لڑکی کو پکارا تاکہ میری آواز ریسلنگ کے شوقین کے کانوں تک پہنچ سکے۔ لڑکی اپنی جگہ کھڑے کھڑے میری طرف گھومی تو میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں خاص طور پر ڈان برنارڈ کی زیارت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ لڑکی میری پوری بات سمجھ گئی تھی یا نہیں۔ اتنا ضرور ہوا کہ میری زبان سے ڈان کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار عود کار آئے۔ لڑکی نے براہ راست میری بات کا جواب دینے کے بجائے بے بسی سے ٹیلی ویژن والے کی طرف دیکھا۔ وہ میری بات سن کر پہلے ہی میری طرف متوجہ ہو چکا تھا اور کینہ توز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اور ڈان کی نظریں چار ہوئیں۔ میں نے دوستانہ انداز میں مسکرانے کی کوشش کی لیکن ڈان کے چہرے کی کرختگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہمیں سرو کرنے والی لڑکی اس صورتحال سے سراسیمہ ہو گئی اور تیزی کے ساتھ کاؤنٹر کی گلائی کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی جہاں نیلی وردی والی تیسری لڑکی کسی گاہک کے نہ ہونے کے باوجود مصروف نظر آ رہی تھی۔ ڈان نے میرے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں ہٹائے بغیر ٹیلی ویژن کے پینل کے کسی بٹن پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسکرین یکا تاریک ہو گئی۔ ڈان نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اسی وقت کسی میز سے اٹھ کر ایک لڑکا بار کے کاؤنٹر پر آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں بیئر کے خالی مگ دبے ہوئے تھے۔ مجھے اس لڑکے پر دھیان دینے کی فرصت نہیں تھی۔ ڈان کے عجیب و غریب اور جارحانہ تیوروں نے مجھے خاصا پریشان کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر اسد نے پوری کر دی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں میرے پہلو میں مسلسل 2 بار یوں کوہنی ماری جیسے مجھے وہاں سے نکل بھاگنے پر اکسانا چاہ رہا ہو۔ میں فوری طور پر بار اسٹول سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا تاکہ ڈان کی کسی جارحانہ پیش دستی سے اپنا بچاؤ کر سکوں۔ ڈان نے کاؤنٹر کے عقب میں اپنی کرسی چھوڑنے کے بعد کسی اشتعال امیز عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا 90 تلے قدموں سے کاؤنٹر کے پیچھے عین میرے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی دونوں کوہنیاں بار کے کاؤنٹر کی چوبی سطح پر ٹکائیں اور دھیمی مگر گراتی ہوئی آواز میں انگریزی میں بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں سے 4 آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر لوٹنے کے ارادے سے آئے ہو۔ میں نے آج ایک مدت کے بعد کسی اجنبی کی زبان سے اپنا پورا نام سنا ہے۔ لمحہ بھر میں بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ادب احترام کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا لیکن نادانستگی میں مجھ سے یہ غلطی ہو چکی تھی کہ میں نے اس کا پورا نام لے لیا تھا۔ اس جیسے اونچے پائے کے بدماش عام طور پر اپنی عرفیت سے پکارا جانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے ہم جیسوں نے اسے بینکاک کے ڈان کے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔ وہ فعال تھا یا اپنی ساری سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو چکا تھا، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ وہ بزم خود ڈان تھا اور مرتے دم تک ڈان ہی رہنا چاہتا تھا۔ میں اس کے اعتراض کا خاصا مسکت جواب دے سکتا تھا لیکن اس طرح بات بڑھ جاتی۔ میں اس سے لڑنے کے لیے نہیں، مل بیٹھنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے روایتی انداز میں لمحہ بھر کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم جوڑ کر کہا، ڈان، یہ واقعی خطا ہے جو نادانستگی میں سرزد ہو گئی، اس پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، عقابی نظروں سے مسلسل میری طرف دیکھتا رہا جیسے میری آنکھوں میں سچ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اسے میری بات پر اعتبار آ گیا۔ اس نے اپنی آواز بلند کیے بغیر اسی لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ عقب میں سیلز بار کے داخلی دروازے کی گھنٹیاں گنگنائیں۔ اسی کے ساتھ میرے کانوں میں کئی قدموں کی آہٹیں اور ملی جلی شوخ آوازیں آئیں جو مقامی تھیں۔ میں نے مڑنے کی حماقت کیے بغیر اندازہ لگایا کہ کوئی نیا گروپ بار میں وارد ہو چکا تھا۔ چھوٹا راجن
میں نے ڈان ہی کے انداز میں کوہنیوں کے بل کاؤنٹر پر جھک کر سرگوشی کی۔ میں اس کا خون پینے کا ارادہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ اس مرتبہ وہ پھر چند ثانیوں تک متردد رہا، پھر اس نے اپنا بھاری ہاتھ فضا میں لہرا کر آہستہ سے کہا، ادھر چلے آؤ۔ مجھے ہدایت دے کر وہ دوبارہ اپنے ٹیلی ویژن والے گوشے کی طرف چل دیا۔ ڈان کے اشارے پر میں اپنا گلاس اسی طرح چھوڑ کر اس کی بتائی ہوئی سمت میں چل دیا۔ اس دوران میں اسد نے گھبرا کر اپنا لارج پیک تیزی سے حلق سے اتار لیا تھا اور میرے ساتھ ہو لیا تھا۔ ڈان سے وہ مختصر سا مذاکرہ ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ باہر کی مزید کئی میزیں آباد ہو چکی تھیں اور چند نئے چہرے مشروبات خریدنے کے لیے کاؤنٹر پر آ گئے تھے۔ نیلی وردی والی دونوں لڑکیاں نئے گاہکوں کی طرف متوجہ تھیں، لیکن ان کی خوف زدہ نظریں ایک آدھ بار ہماری طرف بھی اٹھی تھیں۔ ان کی دانش میں ہم دونوں ڈان کے عتاب میں آ چکے تھے۔ ہم کاؤنٹر کے اختتامی سرے پر موجود بند ٹیلی ویژن کے پیچھے پہنچے تو ڈان پہلے ہی کاؤنٹر سے باہر آ کر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے والے حصے کے مقابلے میں پورے بار میں روشنی خاصی کم تھی۔ شراب خانوں کے اندرونی ماحول کو خوابناک بلکہ ہوشربا بنانے کے لیے روشنی کی وہ تقسیم غیر معمولی نہیں تھی۔ ہر بار میں کم و بیش ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ہماری موجودگی کے مقام سے آگے جانے والا راستہ خطرناک حد تک نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس راستے کے ایک سرے پر چوکور سرخ سائن روشن تھا۔ دھندلائی ہوئی مقامی تحریر میرے لیے ناقابل فہم تھی، مگر تحریر کے نیچے بنے ہوئے خاکے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بار کا واش روم تھا۔ مرد و زن کسی امتیاز کے بغیر اس سے مساویانہ استفادہ کر سکتے تھے۔ اس اکلوتے واش روم کے سامنے مجھے اوپر جانے والے زینے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی آن اس تنگ اور نیم تاریک راہداری میں گھس گیا۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسد نے مجھے بتایا تھا کہ ڈان کی رہائش اسی شراب خانے کی اوپری منزل پر ہے اور وہ اپنے گھر میں کسی سے نہیں ملتا، لیکن اس وقت نظر آنے والے آثار کچھ اور بتا رہے تھے۔ ڈان بہت بے پرواہی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ڈان اصول پرست آدمی تھا۔ اپنے شراب خانے میں میرے ساتھ مار داڑ کر کے وہ اپنے بار کی ساکھ اور کاروبار کو تباہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ ہمیں اوپر لے جا کر وہ ہمارے ساتھ درست اور توہین امیز رویہ اختیار کرے گا۔ اس نے ابتدا ہی سے مجھ پر اپنی گرفت اتنی مضبوط رکھی تھی کہ مجھے اس سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ڈان سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا سر جھکا کر اس کی تقلید کرنے پر مجبور تھا۔ ڈان اتنا مطمئن تھا کہ چلتے ہوئے بھی سگار پی رہا تھا۔ تنگ اور نیم تاریک راہداری جلے ہوئے عمدہ تمباکو کی بو سے بھرتی جا رہی تھی۔ ڈان، میں نے کچھ جاننے کی نیت سے سرگوشیانہ آواز میں اسے پکارا، لیکن اس نے مجھے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ خاموش رہو، تم سے اوپر بات ہوگی۔ اس کی تحکم امیز آواز فیصلہ کن تھی۔ پھر مجھے اس راہداری کے اختتام پر دیوار کا ہم رنگ دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ صورت کچھ یوں تھی کہ ہمارے دائیں ہاتھ پر واش روم تھا، بائیں طرف اوپر جانے والے زینے تھے اور سامنے وہ بند دروازہ تھا جسے استعمال کر کے خاموشی سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ لکڑی دنیا کے اس خطے کی اعلیٰ پیداوار ہے اور ہر جگہ مضبوط اور عمدہ لکڑی کا استعمال کثرت سے نظر آتا ہے۔ ڈان نے زینوں پر قدم رکھا اور ہلکی سی چرچراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چوبی زینے تھے۔ نکاس کے چور دروازے پر ہاتھ مار کر میں نے یہ اطمینان کر لیا کہ وہ بھی چوبی دروازہ تھا۔ کوئی برا وقت آنے کی صورت میں اس پر بیم گن استعمال کر کے ذرا سی دیر میں راہ کھولی جا سکتی تھی۔ زینوں کے اختتام پر ایک روشن بلب کی وجہ سے گھٹن کا احساس یکا یک ختم ہو گیا۔ ڈان نے بند دروازے کو اندر دھکیلا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے بھی اندر گھسنے میں تکلف نہیں کیا۔ اسد خاموشی سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ نچلی منزل کا خاصا رقبہ کاؤنٹر اور اس کے پیچھے بنے ہوئے بار نے گھیرا ہوا تھا۔ وہاں جگہ کی تنگی کا شدت سے احساس ہوا تھا، لیکن شراب خانے کی اوپری منزل بہت کشادہ نظر آ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کمرے اور دیواریں نہیں تھیں۔ جو کچھ تھا ایک ہال کی صورت میں ہمارے سامنے تھا۔ ہال صاف ستھرا تھا۔ وہاں کنگ سائز کی صرف ایک مسہری تھی۔ ہال کے ایک گوشے میں خطرناک
چہروں اور مضبوط جسموں والے 4 مقامی باشندے ایک میز کے گرد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ان چاروں کے سامنے موجود رقموں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جوا کھیل رہے تھے۔ میز کے وسط میں بھی رقم پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان چاروں سے کوئی جواری شراب سے شغل نہیں کر رہا تھا۔ ان چاروں نے ڈان کی طرف دیکھا، اپنے سروں کو تھوڑا سا تعظیمی خم دیا اور دوبارہ اپنے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے مجھے یا اسد کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ڈان اپنی مسحری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مسحری کے گرد آرام دہ کرسیاں اور صوفے ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ ڈان مسحری پر بیٹھ گیا۔ اس کے اشارے پر ہم دونوں بھی صوفے پر ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ ڈان نے مسحری پر بیٹھنے کے بعد سگار کا ایک گہرا کش لیا، پھر اپنے دانے سے کثیف دھوئیں کے مرغولے خارج کرتا ہوا بولا، راجن اس زمین کی سب سے گندی اور خبیث مخلوق ہے۔ کوئی اسے زیر کر دے تو میں اسے اس دور کا سب سے بڑا ڈان مان لوں گا۔ یہ کام تم خود کر سکتے ہو، میں نے خوش آمدانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ بینکاک کے سارے سورما دل و جان سے تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ایک اشارہ کر دو تو وہ سب مل کر اسے چونٹی کی طرح پیس ڈالیں گے۔ ڈان نے متاسفانہ انداز میں زور زور سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ یہ سب بودے اور بزدل ہیں۔ مجھے امید تھی کہ میرے کنارہ کش ہونے کے بعد یہ اس بھارتی کتے کی ٹانگیں چیر ڈالیں گے، مگر ان سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ایک کر کے سب اس کی غلامی میں چلے گئے اور آج وہ پورے بینکاک پر راج کر رہا ہے۔ تم خود اس کا سر کیوں نہیں کچل دیتے؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹتا، جو میدان چھوڑ دیا دوبارہ اس میں نہیں اتروں گا۔ ڈان نے نخوت سے جواب دے کر سگار ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم ان چاروں کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے لمحہ بھر کے بعد تاش کھیلنے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ 2 سال پہلے شہر میں ان کا بھی توتی بولتا تھا، مگر چھوٹا راجن نے انہیں بھی میدان سے بگا دیا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کی غلامی نہیں کی، میرے پاس چلے آئے۔ اب ان کو پالنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ڈان نے جس بے فکری سے ان چاروں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اور وہ جس بے نیازی سے اپنے کھیل میں منہمک رہے تھے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ انگریزی زبان سے بالکل نابلد تھے۔ میرے لیے یہ بات اہم تھی کہ اپنے ان آدمیوں کی طرف سے ڈان برنارڈ کے دل میں کینہ موجود تھا۔ انہیں مفت کی روٹیاں نہ توڑنے دو۔ میں نے لمحہ بار سوچنے کے بعد کہا، تمہارے پاس آدمی ہے، میرے پاس راجن سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہیں میرے حوالے کر دو، میں راجن کو چند ہی دنوں میں پیوند زمین کر دوں گا۔ تم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ڈان نے میرے چہرے پر نظریں جما کر ہلکے سے احتجاجی انداز میں کہا۔ چھوٹا راجن بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس سے ٹکرانے کے لیے زورے بازو چاہیے۔ 12 برس کے ایک دان پان سے لڑکے میں حوصلہ ہو تو وہ میرے سینے میں 4 گولیاں اتار سکتا ہے۔ میں نے اسے قائل کرنے کے لیے کہنا چاہا، لیکن اس نے سختی سے میری بات کاٹ دی۔ مجھ سے بحث مت کرو، میری کہی ہوئی ہر بات کے پیچھے تجربہ ہوتا ہے اور وہ پتھر پر لکیر کی طرح اٹل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تمہارے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے۔ میرے تجربے کو چیلنج مت کرو ڈان، میں بڑی امیدیں لے کر تمہارے در پر آیا تھا۔ میں نے التجا کی۔ میں نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا۔ میں اجنبیوں کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا، تو کیا میں خود کو تمہارا دوست سمجھ لوں؟ میں نے خوش ہو کر سوال کیا۔ ابھی دوست ہو نہ اجنبی۔ میں نے تم سے تمہارا نام تک نہیں پوچھا۔ پچھلے 2 برسوں میں تم پہلے جوان ہو جو اپنی آنکھوں میں راجن کی بربادی کے خواب لیے میرے پاس آئے ہو۔ تم نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چھوٹا راجن کا خون پی لینے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آج تک کسی نے میرے سامنے ایسا حوصلہ نہیں دکھایا۔ اس کی زبان سے حوصلے کا ذکر سنتے ہی میں نے سوچا کہ اسے زورے بازو کے مقابلے میں حوصلے کی اہمیت سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں، مگر میں نے چپ سادھ لی۔ دوبارہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کی صورت میں میں بھاری خسارے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ بینکاک کے سارے سورما نامرد ہو گئے ہیں، ڈان کہہ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آتے ہیں تو بوڑھی بیواؤں کی طرح چھوٹا راجن کو آگ اور پانی کی دردناک موت کی بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن اس سے لڑنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔
डॉन तुम मेरे सर पर हाथ रख दो, मैं आखिरी सांस तक इससे लड़ूंगा। मौका पाते ही मैंने इसकी अना को उबारने की कोशिश की। लड़ाई हथियारों से नहीं होती, आइंदा मेरे सामने ये बात न दोहराना। इसने मुझे नसीहत की। हथियारों के बल पर चोर उचक्के दिलेरी दिखाते हैं, किसी को नोचा, लूटा और गोली मारकर भाग गए। नर हमेशा अपने जोरे बाजू से लड़ता है। हथियार नकारा हो जाएं तो अपने हाथों से दुश्मन की गर्दन इसके शानों से उखाड़ लेता है। मैं तुम्हारी हर हदायत पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सर झुका के अदब से कहा, तुम देखोगे कि मैं इसका क्या हशर करता हूँ। ये चारों निकम्मे हैं। कदरे तवक्कुफ के बाद इसने जुबारियों के बारे में जुबान खोली। तुम राजन से लड़ने के लिए इन्हें मांग रहे थे, ये तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे, क्योंकि ये अपनी बोली के अलावा कोई और जुबान नहीं समझते। तुम इनसे बैठने के लिए कहोगे, ये लेट जाएंगे। तुम्हारी बातें बहुत उम्मीद अफजा हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि आज मैं यहाँ से मायूस नहीं जाऊंगा। तुम्हारी ये तवक्कुआत कबल अज वक्त हैं। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम में छोटा राजन से लड़ने का दम खम है। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मैंने बिला झिझक अपनी आमादगी जाहिर कर दी। इसकी एक सूरत यह है कि तुम बैंकॉक के किसी वीराने में 10 मिनट तक मेरा मुकाबला करो। तुम अपने कदमों पर खड़े रहे तो मैं तुम्हें मान लूंगा। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा और फिर फैसला कर लिया कि वो डॉन को शीशे में उतारने का बेहतरीन मौका था। मैंने मायूसी से जवाब दिया, ये नामुमकिन है। मैं पहले मिनट में ही खाक चाटता नजर आऊंगा। क्यों? इसने पहली बार हैरत से पूछा। तुम खुद को इतना गया गुजरा समझते हो और सिर्फ हथियारों के बल पर छोटा राजन को मारने के लिए निकले हो। मैं हथियारों पर लानत भेजता हूँ, मैंने हल्की सी तलखी से कहा। तुम मेरी बात को नहीं समझ सके। दरअसल मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जिस शख्स को लोग झुक झुक कर सलाम करते हो, इस पर मेरा हाथ कभी नहीं उठ सकेगा। अपने किसी आदमी को नामजद कर दो, मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। डॉन की आंखें हैरत से फैल गईं। वो नुक्ता इसके जहन में दूर दूर तक नहीं था। इसके होंठों से बेसाख्ता आवाज निकली, तुम वाकई असील और खानदानी आदमी मालूम होते हो। तुम जैसा कड़ियल जवान लड़ने पर तुल जाए तो मुझ जैसे उदेड़ उम्र डॉन को जरा सी देर में थका सकता है। यही तुम्हारा इम्तिहान है तो मुझे मुकाबला किए बगैर अपनी शिकस्त मंजूर है। लोहा गर्म देखकर मैंने एक और दरब लगा दी। मैं अपनी कही हुई बात वापस नहीं लेता। ये मैंने इम्तिहान की एक सूरत बताई थी। अपनी शराफत की वजह से ये तुम्हें कबूल नहीं तो फिर मुझसे हाथ लड़ा लो, तुमको मेरी कलाई गिरानी होगी। ये महसूस हुआ कि डॉन बर्नार्ड की कोई रग भड़की हुई थी। इसने अपनी कही हुई बात वापस न लेने का जिक्र करके मुझे फिक्रमंद कर दिया। मैं कलाई गिराने वाली तजवीज ना मानता तो वो कोई मुश्किल तर मुतबादल पेश कर सकता था। इसका जिस्म बहुत मजबूत और गठा हुआ था। देखने में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा तवाना नजर आ रहा था, मगर फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं इस पर हावी हो जाऊंगा। मैंने इसकी तजवीज कबूल कर ली। डॉन ने मुसहरी पर रखी हुई ब्लोर की बड़ी एश ट्रे में सिगार का सुलगता हुआ सिरा मसल कर बुझा दिया। वो इसकी तरफ से मुकाबले की तैयारी की इब्तदा थी। अब मुझे तुम्हारा नाम मालूम हो जाना चाहिए, इसने मुसहरी से उठते हुए कहा। अली अहमद और ये असद खान है। मैंने इसे दोनों के नाम बता दिए। जब से आए हो तुम ही बोले जा रहे हो, इसलिए इस बेचारे को वहिस्की के एक डबल पैक के बाद चुप लग गई है। डॉन ने संजीदगी से कहा। बार काउंटर पर वो बज़ाहिर टेलीविजन देखने में मुनहमिक था, लेकिन अपने गर्दोपेश में होने वाले वाकयात से पूरी तरह बाखबर था। मैंने वजाहत की कि असद अपने रोजगार के सिलसिले में कुछ अरसे से बैंकॉक में मुकीम था। वो मुझे सेलर्स बार तक पहुंचाने के लिए आया था। छोटा राजन वाले मामले से इसका कोई तल्लुक नहीं था, वो मेरा जाती मामला था। असद मुझसे दोस्ती की वजह से मेरे साथ था। पूरे जमीले से वाकिफ न होने की बिना पर वो गुफ्तगू में दखल नहीं दे रहा था। मेरा ख्याल था कि डॉन इसके बाद मुझे मजीद कुरीदने की कोशिश करेगा, मगर इसने मेरी कौमियत और राजन से मेरी दुश्मनी के सबब के बारे में एक लफ्ज नहीं पूछा। शहरी से उठने के बाद इसने ऊंची आवाज में अपने चारों आदमियों से कुछ कहा। इन्होंने फौरी तौर पर रकम और हत्ते समेट कर मेज खाली कर दी। आसार बता रहे थे कि दस्त आजमाई का मुकाबला इसी मेज पर होगा। जो ज्यादा चौड़ी और ऊंची थी, वो चारों अपनी रकूम जेबों में डाल चुके थे और मुकाबला शुरू होने के मुंतजर थे। मेरे लिए वो हर लिहाज से एक अजीब तमाशा
اچھا تھا، مجبوری یہ تھی کہ وہ ڈان کا فیصلہ تھا، اس کے نتیجے پر میرے آئندہ منصوبے کا دار و مدار تھا۔ میں نے اٹھ کر اس وسیع و عریض حال پر نظر دوڑائی تو مجھے ڈان کی مسحری سے دور ایک دیوار کے سہارے فرش پر 4 گدے پڑے ہوئے نظر آئے جو ان چاروں کے لیے ہو سکتے تھے۔ ڈان کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں تھی، میرا اندازہ تھا کہ اس نے اپنی ضرورت اور مصلحت کے لیے ان کو قبول کیا ہوا تھا۔ کسی بھی بڑے بدماش کے لیے یہ بات بہت سبکی کا سبب بنتی ہے کہ اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر وہ بالکل تنہا رہ جائے۔ ان مفت خوروں کی موجودگی نے ڈان کو اس سبکی سے بچایا ہوا تھا۔ ڈان ایک 24 سینٹر ٹیبل کے ساتھ فرشی قالین پر بیٹھ گیا۔ مکروہ چہروں والے بدماش اپنی زبان میں ہنستے بولتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے ڈان کے سامنے والی جگہ سنبھال لی۔ میرا حمایتی صرف اسد تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ڈان سے میری گفتگو ہونے کے بعد اس کے بشرے پر کبیدگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ شاید اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ میں نے اسے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ڈان نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس رسمی انداز میں میری طاقت کا اندازہ لگانے کی کوشش شروع کرے گا، مگر اس نے نرمی سے ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا۔ لمحہ بھر بعد ہم دونوں سینٹر ٹیبل پر اپنی داہنی کوہنیاں ٹکا کر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے چکے تھے۔ مجھے ڈان پر اپنی طاقت کا اظہار کرنا تھا۔ میں نے گرفت درست ہوتے ہی زور لگایا۔ ڈان اپنا بایاں ہاتھ پشت پر رکھے سکون سے بیٹھا رہا۔ میرے ابتدائی جھٹکے میں ڈان کی کلائی میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کے بعد وہ ایک جگہ تھم گئی۔ میں نے بتدریج زیادہ زور لگانا شروع کیا اور ڈان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اسے اپنی کلائی کو روکنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ اس کے حمایتی اچھل اچھل کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ڈان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، مگر اس کے جسم میں توانائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ جان گسل زور آزمائی کئی منٹ تک جاری رہی۔ 2-3 بار مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ڈان کا دم ٹوٹ رہا ہو۔ میں نے اپنی پوری قوت صرف کر دی، لیکن اس کی کلائی گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ زور لگانے کی وجہ سے ہم دونوں کے داہنے ہاتھوں کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھی۔ مجھے اپنا بازو سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت تک ڈان اپنی کلائی کو گرنے سے روک رہا تھا۔ یکا یک اس نے جوابی کارروائی شروع کر دی اور میری کلائی گرانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لمحہ بھر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف میرا احساس تھا۔ اصل صورتحال جوں کی توں تھی۔ اولین لمحے سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ گرانے کے لیے اپنی اپنی پوری طاقت صرف کر رہے تھے اور نتیجہ 0 تھا۔ اس وحشیانہ زور آزمائی کے نتیجے میں میرے بدن کے سارے مساموں کے دانے کھل گئے، ہر طرف پسینے کی لکیریں بہہ نکلی تھیں۔ یہی حال ڈان کا تھا۔ بڑے ہوئے دوران خون سے اس کا گندمی چہرہ سیاہی مائل ہو چلا تھا اور پسینوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈان کے چاروں ساتھی کا جوش و خروش دھیما پڑ چکا تھا۔ ہم دونوں کے دانوں سے غیر ارادی طور پر خارج ہونے والی آوازیں واضح ہو گئیں۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر میں نے سینے میں روکا اور سر جھکا کر آخری زور لگانا شروع کر دیا۔ ڈان کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش نمودار ہونے لگی۔ یکا یک کوئی بھاری وجود میرے بائیں جوتے کے تلے پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت بے رحمی سے میرے پیر کو دبا رہا تھا۔ میں اس وقت بول سکتا تھا نہ سر گھما سکتا تھا۔ میری ذرا سی توجہ کسی اور طرف مبذول ہوتی اور ڈان میری کلائی گرا دیتا۔ بائیں پیر کی تکلیف ناقابل برداشت ہونے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا ٹخنا اتر جائے گا۔ میں نے یکا یک ڈان کا ہاتھ چھوڑا اور قالین پر ذرا گھوم کر بائیں گھٹنے سے ایک اٹھتی ہوئی ضرب لگائی۔ ڈان کا ایک ساتھی کریہا چیخ کے ساتھ پیچھے الٹ گیا۔ اپنے بائیں پیر کو آزادی ملنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ڈان کے پیچھے 3 آدمی رہ گئے تھے۔ چوتھا میری بے خبری میں میرے پیچھے آ کر میرا پیر کچل رہا تھا تاکہ میں ڈان کے مقابلے پر جمع نہ رہ سکوں۔ ڈان، یہ زیادتی ہے۔ میں نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو تیزی سے حرکت دے کر گرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ تمہارا آدمی میرا پیر کچل رہا تھا۔ میری شکایت سن کر ڈان آگ بگولا ہو گیا، پلٹ کر اپنی زبان میں گرجنے برسنے لگا۔ باقیہ تینوں نے شاید میری شکایت کی تائید کی۔ ڈان نے وہیں سے ایک لمبی زکند لگائی اور فضا میں اڑتا ہوا اپنے اس آدمی پر جا گرا جو میرے ہاتھوں پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا۔ ڈان نے اسے گریبان سے پکڑ کر بہت بے رحمی سے فرش سے اٹھایا۔ وہ مدافعانہ انداز
انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر جلدی جلدی کچھ کہہ رہا تھا، یقینی طور پر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ڈان نے اس کی ایک نہ سنی، یکے بعد دیگرے 2 زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیے اور پھر اسے زور سے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ اسے سزا دے کر ڈان اپنی زبان میں بڑبڑاتا ہوا واپس لوٹا۔ میرے قریب آ کر اس نے دوستانہ انداز میں میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس بے ایمانی میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے سیدھے اور سپاٹ انداز میں انگریزی میں کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اپنی دانست میں مجھے مقابلہ جتوانے کے لیے وہ حرکت کی تھی۔ تم میرا بازو نہیں گرا سکے، اسی کے ساتھ تم نے اپنا بہترین دفاع کیا ہے۔ چند منٹ کی اس آزمائش کے بعد میں تمہارے دم کا قائل ہو گیا ہوں۔ تم چھوٹا راجن کو جہنم واصل کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ڈان کی آواز بہت دور کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ مقابلہ نہ جیتنے کے باوجود میں ڈان کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے لیے وہ ایک عظیم کامیابی تھی۔ سیلرز بار میں پہنچنے کے بعد سے جو کچھ ہوتا رہا تھا وہ نہایت عجیب اور سنسنی خیز تھا۔ ڈان نے ایک بالادست کی طرح اپنی مرضی سے سب کچھ طے کیا تھا۔ ایک مرحلے پر مجھے وہ سب نہایت مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ چھوٹا راجن اور سوبراج جیسے خطرناک مجرموں کے خاتمے کے لیے تعاون کا فیصلہ دست بدست لڑائی یا بازو گرانے کے مقابلے کے ذریعے کرنا ایک مذاق معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ ڈان میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب تک میں نے مقابلے کو بول کر ڈان کے آدمی کو گھٹنے کی ضرب نہیں لگائی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ڈان کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس کی جیت کے لیے اس کے آدمی نے اس کی پیشگی رضامندی سے میرا پیر کچل کر مجھے ہروانے کی کوشش کی تھی۔ میرا ہاتھ گرانے کے بعد ڈان مجھے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیتا۔ ڈان نے اپنی برہمی سے میرے ان تمام اندیشوں کو باطل ثابت کر دیا تھا۔ میں نے اسے زور آزمائی کر کے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کی ڈلتی ہوئی عمر میں بھی اس کی ہڈیوں میں بہت جان تھی۔ وہ خود جاندار تھا اور حوصلہ مند شہ زوروں کی قدر کرتا تھا۔ ڈان نے پلٹ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہا اور وہ چاروں خاموشی سے اس طرف چلے گئے جہاں دیوار کے ساتھ ان کے لیے بستر لگے ہوئے تھے۔ ڈان مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی ذہنیت کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات اہم تھی کہ اس بار اس نے اپنے بیٹھنے کے لیے الگ جگہ کا انتخاب کر کے خود کو ممتاز کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری طاقت کا اعتراف کر لینے کے بعد وہ عملی طور پر برابری کی سطح پر آ گیا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم چھوٹا راجن سے کیا چاہتے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ دراصل اس سے میری پرانی دشمنی ہے۔ میں نے آج خود اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا۔ علی، مجھے ان کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ تم کسی وجہ سے اس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ 2 برس کے بعد آخرکار ایک ایسا بے جگر نوجوان میرے پاس آیا ہے جو میرے حریف کو بد دعائیں دینے کی بجائے اسے واقعی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ مجھے کسی دروغ گوئی کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈان سے سوبراج کا کوئی ذکر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کی دشمنی صرف راجن سے تھی۔ اس بغض سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے اپنی ساری گفتگو راجن کی ذات پر مرکوز رکھی تھی۔ سب سے پہلے میں اسے ہراساں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ اب اسے للکارنے والا میدان میں آ گیا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔